أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیر مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں۔ شوال المحرم کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اسی مہینے میں دلیل گلشن رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ اسی مہینے میں دعوت و توحید کی غرض سے فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی طرف سفر ہوا۔ آج انشاءاللہ العزیز دعوت و توحید کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کی جانب سفر ہوا۔ چند ایک باتیں اس کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، کائنات کو بنایا۔ اس کے بعد انبیاء اکرام کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے کائنات کو بنایا۔ اور اس کے بعد مخلوق کے لیے ایک مشن رکھا کہ تمہیں میں پیدا کرنے لگا ہوں، اس مقصد کے لیے پیدا کرنے لگا ہوں۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان اللہ تعالیٰ نے جو واسطہ رکھا وہ انبیاء کا رکھا، چونکہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں
وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، ان کے اوپر وحی نازل فرماتے، وحی تک پہنچتی تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا، ورنہ تو عام آدمی کہ بس کی بات ہی نہیں کہ اس کے اوپر وحی نازل ہو جائے۔ عام آدمی تو وحی کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، کلیجہ پھٹ جائے گا، وہ بیچارہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وحی اگر اس قرآن کو وحی کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو اسی وجہ سے یہ واسطہ درمیان میں رکھا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اس دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے اچھا وقت گزارا، قوم کو سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ حضرت آدم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا۔ ان کے جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان نے مخلوق کو ورگلانا چاہا، کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے بندے تھے اللہ کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عنایت کی تھی، میں ان کی تصویر بنا دوں گا بطور یاد دہانی، تم اسے دیکھو گے تو تمہیں شکلیں یاد تو رہیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شیطان نے قوم کو شرک پر لگانے کے لیے انبیاء کے خاکے بنوائے، لوگوں کو دی، لوگ اسی کے پوجا کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت کے لوگ تو صرف اور صرف عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے کہ ان کی بہت زیادہ بھلائیاں ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا ہے، ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے کوششیں سخت کی ہیں۔ لیکن بعد والے جو ہی وہ بزرگ اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے تھے، بعد والے جو اولاد نوازیاں بڑی ہو گئی تو ان کے خاندان والوں نے کہا کہ پوجا انہوں نے شروع کر دی ہے تصویروں کی۔ لوگوں نے منع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے باپ دادا سے یہ چلا آ رہا ہے، چنانچہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے۔ اسی دعوت و تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، مختلف زمانوں میں انبیاء بیچ کر نبیوں نے اسی دعوت و تبلیغ کی فکر آگے پہنچائیے، لوگوں کو شرک سے روکا ہے، بدعمالیوں سے روکا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اچھے نیک کاموں کا حکم دیا ہے، وَنَهْيَ عَنِ الْمُنکَرِ اور برے کاموں سے منع کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، چنانچہ سورۃ نوح پوری سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی 29ویں پارے میں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، اور دعوت دیتے وقت اللہ تعالیٰ سے فرمایا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں دعوت دی، دن رات دعوت دیتا رہا، ولم یزدہم دعائی الا فرارا،
ان کی سرکشی ہی زیادہ ہوئی ہے میری دعوت کے ساتھ، کوئی بات انہوں نے نہیں مانی، یہاں تک یہاں کی دعوت کا ذکر ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں دعوت دیتا ربا آپ کی طرف بلانے کے لیے کہ آپ اسے معاف کر دیں، وہ کیا کرتے؟ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، جب بھی میں انہیں بلاتا تو وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں دباتے تاکہ میری آواز ان تک نہ پہنچے۔ دوسرا وہ کیا کرتے؟ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے اوپر چادریں کپڑے ڈال دیتے، گویا کہ توجہ نہیں۔ انبیاء اکرام نے اس دعوت کے مشن میں بہت زیادہ تکالیف برداشت کی۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایک بندہ آج کے دور میں اگر ایک بندہ دوسرے کے پاس جائے کوئی بات کہنے کے لیے اور وہ گاڑی میں سوار ہو اور آپ سے گھیر لے دوسری جانب، آپ پر کیا گزرے گی؟ آپ سارے معاشرے والے کو کہیں گے کہ دیکھو تو صحیح میں دیا تھا، انہوں نے توجہ کر دی، لفٹ ہی نہیں کرائی۔ انبیاء علیہ السلام ہم ایک مرتبہ جائیں گے، یقیناً دوسری مرتبہ کوئی بھی نہیں جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب بھی میں دعوت دیتا ہوں تو وہ بے توجہی اختیار کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال کر کان کے سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں سنائی نہ دے رب کی بات۔ وہ اپنے اوپر کپڑے ڈال دیتے ہیں، اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ جب تھک گئے، بہت زیادہ تھک گئے، نا امید ہو گئے کہ میری قوم اب میری بات کو نہیں سمجھیں گے، نہ مانیں گے، تو اللہ سے کہنے لگے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ربا کافروں کا ایک گھر بھی روئے زمین پہ نہ چھوڑنا، سب کو تباہ و برباد کر۔ کیوں؟ اگر چھوڑ دیا انک ان تذرهم یضلوا عبادک، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ اور دوسری بات ولا یلد الا فاجرا کفارا، فرمایا ولا یلد الا فاجرا کفارا، ان سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سرکش ہوں گے، وہ سرکشی اختیار کریں گے۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی، بددعا کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قصے کو لے لیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، انہوں نے نہ مانا۔ خوب واقعہ تفصیلاً قرآن میں ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، جب وہ غروب ہوا ستاروں کو دیکھا، یہ میرا رب ہے، فرمایا نہیں یہ غروب ہو گئے، میرا رب غروب ہونے والوں میں سے نہیں، سورج نکلا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، وہ بھی جب غروب ہوا مغرب کے وقت، فرمایا میرا رب غروب ہونے والوں میں سے نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوئے، نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، دعوتی مکالمہ ہوا۔ اس وقت نمرود نے کہا تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو اللہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ ہوں، میں تمہارا رب۔ انہوں نے کہا میرا رب تو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، میں بھی زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ چنانچہ جس بندے کے اوپر پھانسی کا آرڈر تھا اس کو چھوڑ دیا، جس پر پھانسی کا آرڈر نہ تھا اس کو قتل کروا دیا، پھانسی کروا دیا۔ وہ موت و حیات کے مطلب کو نہ سمجھ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کا انداز تبدیل کر دیا، آگے سے کہا نمرود میرا رب تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو دکھا اس سائڈ سے مغرب کی جانب سے طلوع کر دے، وہاں پہ غروب کر دے۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس وقت وہ حیران ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ جیت لیا دعوت اس انداز میں۔ یہ دعوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو رب فرماتا ہے موسیٰ جب بھی فرعون کے پاس جاؤ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ کو پتا تھا فرعون سرکش ہے۔ مفتی شفیع عثمانی صاحب نے مالک قرآن میں ایک عجیب بات لکھی ہے،
کہ پوری قوموں میں فرعون جیسے سرکش بندہ گزرا ہی نہیں سوائے اس قوم کے اس امت کے ابو جہل کے. ابو جہل بھی بڑا سرکش تھا. ابو جہل کے بعد سرکشی میں جو پہلے نمبر پہ آتا ہے وہ فرعون ہے. اب اللہ کو پتا تھا فرعون اسلام قبول نہیں کرے گا, توحید کا نہیں قائل ہوگا, ربوبیت کا دعویٰ نہیں چھوڑے گا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, نرم لہجے میں کہہ دینا دعوت دی. فرعون نے سرکشی کی تو فرعون غرق ہوا. یہ دعوت کا سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی, قوم یہ دعوت قبول کر لی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعونیت سے بچا دیا. مختلف انبیاء اکرام تشریف لاتے رہے, سب کا مشن ایک تھا, دعوت اللہ. لیکن فقہی جو مسائل ہیں وہ مختلف, مشن ایک. ہر شریعت کے احکام مختلف. مشن ایک کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ شرک نہ کرو. چنانچہ دعوت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شوال کے مہینے نبوت کے 10ویں سال طائف کا بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے. طائف کا جب سفر کیا تو اس وقت طائف میں سقفی قبیلہ آباد تھا. طائف کا جو گاؤں ہے وہ دو بڑے بڑے پہاڑیوں کے درمیان میں بنا, سب شاداب باغات والا علاقہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست, اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کا دیدار نصیب فرمائے. ہم گئے تھے وہاں پہ, دیکھا تو بہت ہی زبردست شاداب سب علاقہ تھا. عرب کے دوسرے علاقوں کو دیکھا جائے اس کے نسبت بہت زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ. سقفی قبیلے کے عمر کے 3 بیٹے تھے اس وقت. پہلا بیٹا یالئی, دوسرا مسعود, تیسرا حبیب. یہ 3 سردار تھے بڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کفار سے تنگ آ گئے, سرکشی سے طائف کا رخ کیا, جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام زید بن حارثہ کے ساتھ ہوئے. وہاں پہ جب پہنچے انفرادی طور پر سب کو دعوت دی. انفرادی طور دعوت دینے کے بعد سرداروں کے پاس گئے. ان کی سرکشی بھی عجیب سرکشی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا ذمہ پورا کرتے ہوئے دعوت دی, لیکن انہوں نے سرکشی کی. ان بدبختوں نے ایسا جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ زخمی کر دیا. ایک کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی بنا کے بھیجا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نبوت کا تاج سونپا ہے جیسا کہ آپ کا دعویٰ ہے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی بے حرمتی. دوسرا کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے تجھے نبی بنا کے بھیجا, اس زمانے میں تجھ سے بہتر شخص اللہ تعالیٰ کو نہ ملا, اور بھی پیغمبر بن کے آگے. تیسرا کہنے لگا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا, تو پھر تو نبی کے ساتھ باس کرنا ہمارے شان کے, ان کے شان کے لائق نہیں. ان کو ویسے مان لینا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے نبی بنا کے نہیں بھیجا, تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے, پھر تو میرے شایان شانی کے تیرے ساتھ جان چھڑوا دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناامید نکلے ان گلیوں سے. وہ پہاڑی میدان الحمدللہ میں نے دیکھی. وہاں پہ ان لوگوں نے بدماش کچھ نوجوانوں کو لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. 2 لائنیں آگے لگ گئی, پتھریں اٹھائی ہوئی. فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچانے کے لیے دعوت کی غرض سے طائف گئے. پراپرٹی کا کام کرنے کے لیے نہیں گئے, وہاں پہ باغات خریدنے کے لیے نہیں گئے, وہاں پہ زمین خریدنے کے لیے نہیں گئے, وہاں پہ رشتہ مانگنے کے لیے نہیں گئے.
صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام اور دین کو پھیلانے کے لیے اسی دعوت اللہ کی غرض سے وہاں پہ تشریف لے گئے. بدماشوں نے پتھریں اٹھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہ مارنے لگے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں اللہ کے رسول نے آزاد کر دیا, کبھی اس طرف دفاع کرے, کبھی دوسری سائڈ پہ دفاع کرے, کبھی آگے سے دفاع کرے, کبھی پیچھے سے دفاع کرے, اتنی دفاع کرتے خود بھی زخمی ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر لگے کہ جسم لہوحان ہوا, یہاں تک کہ قدم مبارک زخمی ہوئے اور قدموں سے خون اتنا نکلا کہ نالین مبارک پاؤں کے ساتھ چپٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اتنے زخمی ہوئے کہ چلنے سے قاصر رہا. جب بھی وہ بیٹھتے وہ بدماش جا کر پاؤں میں ہاتھ ڈالتے ان کو اٹھاتا کہ یہ نبی آیا ہے, یہ کہتا ہے میں پیغمبر ہوں, دیکھتے ہیں کیسے پیغمبر اس کو پھر اٹھاتے ہیں. یہ برتاؤ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے, دین دکھا کر ہوا ہے. یہ برتاؤ اس پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے جو تمام نبیوں کے امام ہے, جو نبی یہ دعائیں کرتے کہ کاش ہم ان کی امتی بنا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے, اس امت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتے. یہ برتاؤ اس نبی کے ساتھ ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہ چھوڑا, اس لہو کو نہیں دیکھا, اس خون کو نہیں دیکھا, پتھر مارتے مارتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے, زمین پہ گر گئے. ظالموں نے چھوڑا. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چشمے کے پاس لے کے گئے, وہاں پہ پانی قریب تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوش پہ آئے, دعا فرمانے لگے کہ اللہ تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, اللہ ان کو دیکھو انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا. اللہ مجھے ان ظالموں کے لیے نہ چھوڑ اکیلا, اللہ اگر تو راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی. دعا کرنی تھی, عرش کی کیا, عرش الہی ہلنے کے بعد پہاڑی کے قریب جب گئے اوپر دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بادل نمودار ہوا, بادل تھا, بادل میں جبریل امین نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جبل الملائکہ ان پہاڑوں کا فرشتہ جس کے حکم کے تحت یہ سارے پہاڑ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے. کلام ہوا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے دیکھ لیا, سن لیا جو انہوں نے تنزل کہا, جو انہوں نے آپ کو پتھر مارے, ظلم کیا, آپ کی بات تک نہ سنی. رب فرما رہا ہے مجھے ان کی اجازت سے یہاں بھیجا گیا, اللہ نے بھیجا. اگر آپ چاہیں مجھے صرف حکم دینے میں یہ دونوں پہاڑیوں کو ہلاک ہوگا, اس پوری بستی کو میں تو نابود کرنا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آپشن, ایک صورت وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے اور کہتے کہ معاف کر دیا جائے, اور ایک صورت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ پہاڑوں کو ملا دیا جائے. قربان جاؤں پیغمبر کائنات سے مثبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے اولاد میں سے کوئی ایسے فرما بردار بندے پیدا کریں گے, اولاد پیدا ہوگی تو پھر اسلام کے تابعدار ہوں گے, اسلام کے خون وہ بھی گائیں گے, وہ بھی دعوت اللہ دیں گے. اللہ اس انہیں برباد اور تباہ نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. آج جو بھی لوگ دین کی دعوت دیتے وہ بغیرت نہیں ہوتے, وہ اتنے گئے گزرے نہیں ہوتے. ان کو دھکا جب مارا جائے تو پیچھے نہیں دیکھتے,
ان کو گالی دی جائے تو ان کے اصولوں میں یہ اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اصولوں سے نکلا ہے. وہ دعا دیتے ہیں. تبلیغ والے ساتھی آتے ہیں, بعض مساجد سے دھکے لگا کے باہر نکالا جاتا ہے, بعض مساجد میں کیا نہیں کہا جاتا. کبھی میں نے کسی ساتھی کو نہیں دیکھا جو دعوت کے سلسلے پر کسی جگہ کیا ہو اور انہوں نے جوابی کارروائی مشکل ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی نہیں کروائی. سینہ زخمی, دل خفا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. سائڈ پہ عقبہ اور شیبہ یہ مکے کے سرداران ہیں. ان کا ایک باغ ابو باغ میں میں نے دیکھا ہے الحمدللہ. وہاں پہ ان کا ایک غلام تھا عداس نام کا. عداس کو کہا جاؤ ہم کا کوشہ لے کے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. نصرانی غلام عداس آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور کا کوشہ پیش کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے توڑنے کے ساتھ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام نے جب بسم اللہ سنی تو کہنے لگا ہمارے یہاں پر الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا, یہ بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی. حضور نے پوچھا آپ کہاں سے؟ کہا کہ میں نینوا کے علاقے سے. حضور نے فرمایا نینوا میں تو ہمارے بھائی حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے. حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے تھے. فرمایا آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہے. اللہ نے مجھے بھی نبی بنا کے مبعوث فرمایا. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے مبعوث فرمایا. نبوت کے ہم بھائی ہیں. جنہیں بات سنی تھی عداس نے فوراً اسلام قبول کر لیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیے. غلام کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے زخموں پر ایک پٹی سی لگ گئی کہ میرا یہ سفر کچھ نہ کچھ فائدہ مند ہوا. ایک غلام نے اسلام قبول کر لیا. واپس آتے ہوئے جنان کی ایک جماعت آئی, وہ بھی اسلام قبول کر لیا. یہ طائف کا واقعہ اسی کا ثبوت ہے کہ دین اسلام دعوت ایک اہم شعبہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی سنت ہے سرما کیسے لگانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت کہ ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے, روزمرہ معاملات کیسے ہم نے کرنے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. لیکن تمام طریقوں کا سنت طریقوں کا جو سب سے اہم شعبہ ہے مرتبہ ہے دعوت اللہ کا. دعوت اللہ کا تو جب دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اس حدیث سے وارد ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے. ان کے چہرے پہ ایک خاص اثر تھا, خفگی کا ایک خاص اثر تھا. کوئی بات نہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. مسجد نبوی میں منبر پہ تشریف فرما ہوئے. مجھے پریشانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے. میں نے حجرے کی دیوار کے پاس کان لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں. ہم تو ثنا کے بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے تمام امت کے سامنے جو پریشانی جس کو لائق تھی وہ بات سامنے رکھی. فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, ان اللہ یقول لکم, اللہ تمہیں کہہ رہا ہے. یہ اللہ کا پیغام ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ, کہ نیک کاموں کی دعوت دیا کرو, برے کاموں سے روکا کرو. قَبْلَ أَن تَدْعُوا فَلَا أُجِيبَ لَكُمْ, لوگو اس سے پہلے کہ وہ گھڑی پہنچ جائے رب فرماتا ہے دعوت کا کام نہ چھوڑو. نہیں تو وہ گھڑی آ جائے گی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں وہ عطا نہیں کروں گا. فَلَا أُجِيبَ لَكُمْ, تمہیں میرے در سے کوئی جواب نہ ملے گا. وَتَسْأَلُونِي فَلَا أُعْطِيكُمْ, تم مجھ سے مانگو گے, سوال کرو گے, مجبوریاں ہوں گی, میں تمہیں عطا نہیں کروں گا. وَتَسْتَنصِرُونِي فَلَا أَنصُرُكُمْ, کفر کے خلاف مجھ سے مدد طلب کرو گے, میں
تمہاری مدد نہیں کروں گا. وما زاد علیہ حتی نزل. رواہ ابن ماجہ ابن حبان. فرماتی ہیں حضرت عائشہ ان الفاظ سے زیادہ کوئی لفظ حضور نے نہیں فرمایا. یہ الفاظ فرمائے، یہ تقریر کی کیا کہ امر بالمعروف ہر شعبے میں ہر بندہ یہ اس کے ذمہ لازم ہے. شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر شعبے میں جو بندہ کام کرتا ہے اس کو دیکھے کہ ہمارا اسلام کتنا نیچے آ رہا ہے. ہر شعبے کے لوگ دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیں. یہ دعوت و تبلیغ صرف مولویوں کی ذمہ نہیں ہے، صرف تبلیغیوں کی ذمہ نہیں ہے جن لوگوں نے چلے لگائے سیروجے لگائے. یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے. جس شعبے سے وہ تعلق رکھے اسی شعبے میں آگے جا کے دیکھے جو بندہ برائی میں لگا ہو تو اس کو دعوت دینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے سمجھانے کی کہ اللہ کا یہ پیغام ہے، رسول اللہ کا یہ پیغام ہے. مجدد زمان شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر شخص کو اپنی حالت پہ غور کرنی چاہیے کہ آج 24 گھنٹے میرے کس چیز پہ گزرتے جا رہے ہیں. اپنے معمول ہوتے ہیں، ذکر کا بھی معمول ہوتا ہے، نماز کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے، کاروبار کا بھی اپنا ٹائم ہوتا ہے. ہر کوئی اپنا ایک معمول ہوتا ہے اس کا. لیکن فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، جو اہم چیز دعوت ہے اس کا ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. بلکہ ایسے آدمی موجود ہیں ہم میں سے جو مہینوں گزرنے کے بعد وہ صرف ایک مرتبہ کی دعوت نہیں دے پاتے کسی کو اچھائی کی طرح. فرماتے ہیں جس طرح اور کاموں کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح دعوت اللہ کا بھی اہتمام کیا جائے. جس شعبے میں وہ بندہ کام کرتا ہے اسی شعبے میں اتنا دعوت اللہ دے اور سمجھے کہ میرے نبی کی سنت ہے. میرے نبی نے طائف میں اسی دعوت کے لیے پتھر کھائے تھے. میرے نبی نے اسی دین کے لیے غزوہ احد میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے تھے. میرے نبی نے اسی کے لیے صحابہ شہید کروائے تھے. میرے نبی کا نواسہ حضرت حسین کربلا کے رہنے میں اسی وجہ سے شہید ہوا تھا. میرے نبی کے تعلیمات میں سے اہم تعلیم دعوت اللہ ہے. اسی کی طرف توجہ کیجیے. دعوت اللہ کے تین مرتبے جو بندہ مسلم شریف کی روایت ہے کسی کو دعوت دیتا ہے. فرمایا کسی برائی کو بندہ دیکھے اس برائی میں وہ دیکھے فلاں بندہ برائی کر رہا ہے، معاشرے میں غلط کام کر رہا ہے. سب سے پہلا مرتبہ فرمایا ہاتھ سے روکنا چاہیے. ہر بندے کے لیے نہیں، اس بندے کے لیے جو صاحب حیثیت ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. ہاتھ سے روکنا چاہیے کہ یہ غلط کام نہ کیا جائے. فرمایا اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فتنہ کا خدشہ ہے، کمزور ہیں آپ، تو پھر آپ منہ کے ذریعے فبلسانہ زبان کے ذریعے دعوت دے، ان کو کہیں کری سنا دے کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ اچھائی ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. اگر زبان سے بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے، آپ کو پتا ہے یہ بندہ مجھ سے معاشرے میں زور میں بھی زیادہ، ہر لحاظ میں زیادہ ہے، اگر انسان پہنچ جائے گا میں زبان سے بھی اسے منع نہیں کر سکتا. فرمایا دل میں اسے برا سمجھا جائے، دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ یہ غلط کر رہا ہے، میں اس میں مبتلا نہیں. یہ اضعف الایمان، نبی نے فرمایا یہ آخری درجہ ہے ایمان کا، یہ ضعیف ترین درجہ ہے. ورنہ تو جو بندہ برائی میں مبتلا ہے، آج کل کے دور میں اسلام سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں، اسلام کا نقشہ بگاڑا جا رہا ہے. اس دور میں اگر یہ ضعیف ترین درجے پر مسلمان عمل نہ کرے، دل میں بھی اس بندے کو برا نہ سمجھے تو اس کے ایمان کا کوئی کباڑا ہوگا. فرمایا دعوت کا آخری درجہ یہی ہے کہ دل میں برا سمجھے. میں عرض کر رہا تھا
شوال کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں طائف گئے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 8 ہجری میں بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے شاگرد ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. یہ تصوف کے بھی امام ہے, تفسیر کے بھی امام ہے, حدیث کے بھی امام ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا, بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. صدیوں بیت گئی, وہ کتابیں آج تک پڑھی جا رہی ہے. اتنی مقبولیت ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگ پڑھتے ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, انہوں نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں یہ بات لکھی ہے, جو امتی دعوت کا کام نہ دے وہ امتی اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی نہ سمجھے. اتنی سخت بات. فرمایا دعوت یہ نہیں کہ جس طرح باندھ کے نکل جاؤ. دعوت یہی ہے جس فیلڈ میں آپ ہیں, برائی کو دیکھو تو اس برائی کو منع کرنے کی کوشش کرو. دعوت یہی ہے جس جگہ تک آپ کی بات پہنچتی ہے, ہو سکتا ہے ہماری بات پہنچے ہی نہ وہاں تک. اور لہٰذا دعوت ہر شعبے کے لوگوں کے لیے اپنی اپنی فیلڈ میں کوشش کرنی چاہیے, اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ایسی قوم نہ بتاؤں کہ قیامت والے دن شہداء اور انبیاء ان پر غبطہ کریں گے, رشک کریں گے. فرمایا کیسی قوم؟ فرمایا ایسی قوم ہوگی کہ نور کے منبر پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ انہیں دیکھیں گے, انبیاء رشک کریں گے, غبطہ کریں گے, شہداء رشک اور رشک کریں گے کہ کاش ہم ہوتے ہیں کی جگہ پہ. فرمایا کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دعوت اللہ دیتے ہیں, لوگوں کو اللہ کا دوست بناتے ہیں اور اللہ کو لوگوں کا دوست بناتے ہیں. فرمایا یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو لوگوں کا دوست بناتے ہیں. لوگوں کو کیسے اللہ کا دوست بناتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ باتیں دوسروں کو بتائے, اسی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا محبوب بنانا اور بری باتوں سے منع کرنا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دعوت و تبلیغ کا کام کب تک ہوگا, کب ختم ہوگا؟ فرمایا جب تم میں بنی اسرائیل کی بات آ جائے. کیا بنی اسرائیل کی بات؟ فرمایا دنیا کا حرص, لالچ, اتنا مگن ہونا دنیا میں کہ دین کو بھلا دینا. اس وقت ایسے بادشاہ مسلط ہوں گے تمہارے اوپر جو تمہارے بڑوں کی عزت کا کچھ ذرہ برابر کا خیال نہیں رکھیں گے. اس وقت فتنے ہی فتنے ہوں گے, ایسے نوعمر حکمران تمہارے اوپر آئیں گے جو کسی چیز کو نہیں سمجھتے. آج کل چنانچہ یہی ہو رہا ہے, جب کوئی بڑا بندہ ہوتا ہے, تعلیم کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے, وہ کسی سیٹ کے لیے ایم این اے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو نوجوان سب سے پہلے برادری والے لوگ کو کہتے ہیں جی تینوں کچھ نہیں پتا, آج کل لحاظ اور سیاست کی کتنی جانتی ہے, لہٰذا تو سکھایا جاؤ, ساڑی سپورٹ کرو, بیٹی کو کھڑا کر. اب پورا تجربہ کار ہوتا ہے, وہ پھر ہمارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں. یہ فتنے جو ہمارے اوپر آتی ہیں وبا کی شکل میں آپ دیکھیں, بحرانوں کی شکل میں دیکھیں, یہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ دین سے دوری. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ, اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کو کھاتے تھے اور فکر کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا أَسَفًا. یا رسول اللہ آپ اپنے نفس کو کہاں جائیں گے, آپ ختم ہو جائیں گے, اتنے افسوس کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اسی طرح آخری بات کہنے لگا ہوں, اس آیت کو ذرا سماعت فرما لیں. خطبے میں بھی میں نے ارشاد فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے فرمایا قل کہہ دیجیے, یہ ہر بندہ اپنی طرف مخاطب کر کے حضور کی یہ بات, اللہ کی یہ بات سمجھے. قل ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. کسی کا مشن ہوتا ہے میں نے کاروبار کو سجانا ہے, میں نے اپنے بزنس کو آگے لے جانا ہے. کسی کا مشن ہوتا ہے کہ میں نے شادی کرنا, کسی کا مشن دنیا میں کیا ہوتا ہے, گھر بناتا ہے, گاڑی خریدنی ہے. حضور نے فرمایا میرا راستہ ہے یہ کیا, ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, یہ میرا راستہ ہے.
میرا پسندیدہ راستہ ہے، میرا مشن یہی ہے۔ آگے فرمایا علی بصیرت، بصیرت پر، دین کو پہلے سمجھنا چاہیے پھر آگے جا کے دعوت دینی چاہیے۔ بندے نے خود پتہ نہ ہوئے تو آگے کی پھر دعوت دینی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فرمایا علی بصیرت انا و من اتبعنی، یہ میرا بھی مشن ہے اور ان لوگوں کا بھی مشن ہے، من اتبعنی، جو میری اتباع کرتے ہیں، یعنی میرے امتیوں کا مشن ہے۔ آگے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت و تبلیغ کے سلسلے کو سمجھنے اور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔